الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر ایسا دماغ عطا فرمایا جس کے استعمال سے وہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ باقی مخلوق اور ہر چیز کو نہ صرف اپنے زیر نگین کر لیتا ہے بلکہ اس سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہر نیا دن انسانی دماغ کی اس صلاحیت سے نئی نئی ایجادات سامنے آ رہا ہے جو دنیاوی ترقی آج سے 10 سال پہلے تھی، جو آج ہے وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی، جو دنیاوی ترقی آج سے 10 سال پہلے تھی وہ 20 سال پہلے نہیں تھی۔ اسی طرح ہم اگر پیچھے جاتے جائیں تو آج کی نئی نئی ایجادات کی اہمیت اور انسانی دماغ کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ ترقی جو مادی نگ میں انسان کی ہے یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے؟ ہر زمانے کا دنیا دار انسان یہی سمجھتا رہا کہ میری یہ ترقی اور میری یہ طاقت، میری یہ جاہ و حشمت، میرا ان دنیاوی لہو و لعب میں ڈوبنا، میرا اپنی دولت سے اپنے سے کم تر پر اپنی برتری ظاہر کرنا، اپنی دولت کو اپنی جسمانی تسکین کا ذریعہ بنانا، اپنی طاقت سے دوسروں کو زیر نگین کرنا ہی مقصد حیات ہے۔ یا ایک عام آدمی بھی، ایک دنیا دار جو ہے جس کے پاس دولت نہیں، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ بلکہ آج کل کے نوجوان جن کو دین سے رغبت نہیں، دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نئی ایجادات جو ہیں، ٹی وی جو ہے، انٹرنیٹ ہے، یہی چیزیں اصل میں ہماری ترقی کا باعث بننے والی ہیں، اور بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے۔ بس یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ اس تصور نے بڑے بڑے غاصب پیدا کیے،
اس تصور نے بڑے بڑے ظالم پیدا کیے، اس تصور نے عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے انسان پیدا کیے، اس تصور نے ہر زمانے میں فرعون پیدا کیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس جاہ و حشمت ہے۔ لیکن اس تصور کی خدا تعالیٰ نے، جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا خالق ہے، بڑے زور سے نفی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جن باتوں کو تم اپنا مقصد حیات سمجھتے ہو، یہ تمہارا مقصد حیات نہیں ہے۔ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ان دنیاوی مادی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل غرض انسان کی خلقت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی فرمانبرداری کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی غرض و غایت کو مد نظر رکھیں، وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دل دادا ہوتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، اور بہت لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں، وہ دنیا میں منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے۔ اس بات کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کہ اپنے مقصد پیدائش کو کس طرح پہچاننا ہے اور اس کی عبادت کے طریقے کس طرح بجا لانے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں انبیاء بھیجتا رہا ہے، جو اپنی قوموں کو اس عبادت کے طریق اور مقصد پیدائش کے حصول کے لیے رہنمائی کرتے رہے۔ اور پھر جب انسان ہر قسم کے پیغام کو سمجھنے کے قابل ہو گیا، اس کی ذہنی جلا اس معیار تک پہنچ گئی جب وہ عبادات کے بھی اعلیٰ معیاروں کو سمجھنے لگا اور دنیاوی عقل و فراست میں بھی ترقی کی نئی راہیں طے کرنی شروع کر دیں۔ اس نے آپس کے میل جول اور معاشرت میں بھی وسعت پیدا ہونی شروع ہو گئی، تو انسان کامل اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس نے پھر اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر یہ اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں اور احسان کو تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ اور اس قرآن میں جس کے ذریعے دین کو مکمل کیا، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے طریقے بتائے، عبادتوں کے اعلیٰ معیاروں کو چونے کے طریق بھی بیان فرمائے، معاشرتی تعلقات نبھانے کے طریق بھی بیان فرمائے، دشمنوں سے سلوک کے طریق بھی بیان فرمائے،
معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق کی ادائیگی کے طریق بھی بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف کے طریق بھی بیان فرمائے، آئندہ آنے والی نئی ایجادات کے آنے اور ان سے انسان کے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بھی بیان فرما دیے۔ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہے اس کے بارے میں انسانی عقل و فراست کی حدود تک جتنے بھی جہاں تک پہنچ سکتی تھی اس کے سمجھنے کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ ہر وہ چیز بیان فرما دی جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کا انسان سمجھ نہیں سکتا تھا، اور اس سے پہلے کا انسان تو بالکل بھی نہیں سمجھ نہیں سکتا تھا، جن تک آج انسان کی عقل کی رسائی ہو رہی ہے، بلکہ آئندہ پیش آمدہ باتوں کے بارے میں بیان فرما دیا۔ گو کہ اس وقت جب یہ باتیں قرآن کریم میں بیان ہوئیں ایک عام مسلمان مومن سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن ان سب باتوں کو انسان کامل اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست جو تھی اس وقت بھی سمجھتی تھی۔ بس وہ ایک ایسا نور کامل تھے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے منور تھے، اور جنہوں نے اپنے صحابہ میں ان کی استعدادوں کے مطابق بھی وہ نور بھر دیا، انہیں عبادتوں کے طریق بھی سکھائے، انہیں عبادتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی طرف توجہ بھی دلائی، ان کو اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنے کی طرف توجہ بھی دلائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور پا کر صحابہ نے اپنی استعدادوں کے مطابق آگے پھر وہ نور پھیلانا شروع کر دیا، اور چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے گئے۔ اور جن باتوں کا فہم اس وقت کا عام انسان نہیں کر سکتا تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس کامل کتاب سے تا قیامت اب چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور آئندہ زمانے کے مومنین اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کو دیکھ لیں گے۔ ایک دنیا دار تو صرف دنیا کی نظر سے دیکھے گا، لیکن ایک حقیقی مومن اپنے مقصد پیدائش کا حق ادا کرتے ہوئے ان کو اس نظر سے دیکھا گیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق آج پیدا ہوئی ہیں چیزیں۔ مومن کی نظر صرف ان ایجادات سے اور ان دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی فائدوں تک ہی محدود نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے مقصد پیدائش کو سمجھتے ہوئے اس حقیقی نور سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی اور افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ جس طرح ضلالت و گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگ آج سے 1400 سال پہلے اس نبی کے نور سے فیض یاب ہوئے تھے اور ہر میدان میں اعلیٰ معیاروں کو چھونے لگے، اسی طرح اب تا قیامت جو بھی اس رسول اور اس کامل شریعت سے حقیقی تعلق جوڑے گا ظلمتوں سے نور کی طرف نکلتا چلا جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں
اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کا ذکر سورۃ طلاق کی آیت 9 میں یوں فرمایا ہے کہ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ فیعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا قد آسن اللہ لہ رزقا، کہ ایک رسول کے طور پر جو تم پر اللہ کی روشن کر دینے والی آیات تلاوت کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جو نیک اعمال بجا لاتا ہے اللہ نے بہت اچھا رزق بنایا ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ پر اتری ہوئی تعلیم کی پابندی کرنا بھی لازمی ہے۔ اس تعلیم پر پابندی ہی اور آپ کے اسوے پر چلنے کی کوشش ہی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ اس نور سے حصہ پانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی شرط رکھی ہے۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، ایک مومن کو اعمال صالحہ کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، فسق و فجور سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی پہلے شروع میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور قرآن کریم پر ایمان ہی نور سے حصہ دلانے والا بنے گا، جنت کا وارث بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے، اس کے علم میں ہے کہ انسان کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بجا لا رہا ہے۔ اسوہ رسول اور تعلیم پر کس حد تک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایمان کا دعویٰ دل سے ہے یا صرف زبانی باتیں ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں پر احسان کیا کہ ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جس کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی دنیا و آخرت میں انسان کی بقا ہے، تو کس قدر یہ فرض بنتا ہے ان لوگوں کا جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے اوپر اس تعلیم کو لاگو کریں جو کامل اور مکمل تعلیم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جاری احسان دیکھیں کہ آخرین منہم کی خبر دے کر یہ تسلی بھی کروائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا فیضان جو فیضان نور ہے یہ جاری ہے۔ اندھیرے زمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب سے زیادہ حصہ پانے والے جس امام اور مسیح و مہدی نے آنا ہے، اس کے ذریعے پھر اندھیروں سے نور کی طرف رہنمائی ہوگی۔ آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود نے پھر
امت کو بھی اور باقی دنیا کو بھی اعتقادی اور عملی اندھیروں سے نکالنا ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا، جو اسے قبول کرے گا، جو اس سے سچا تعلق رکھے گا، جو دنیا کی لغویات سے بچتے ہوئے اس سے کیے گئے عہد کی پابندی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے جنتوں کی خوشخبری سنے گا۔ بس جہاں اس بات سے ایک احمدی کو تسلی ہوتی ہے، وہاں فکر بھی ہے، اپنے جائزے لینے کی ضرورت بھی ہے۔ اس نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یومن باللہ و یعمل صالحہ کی شرط رکھی ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ بس ہمیشہ اپنے مد نظر یہ بات رکھنی چاہیے کہ کون سا عمل صالح ہے اور کون سا غیر صالح ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر ہوتی ہیں، مثلا خوشیاں ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ خوشیاں منانے کے لیے ہماری کیا حدود ہیں اور غموں میں ہماری کیا حدود ہیں۔ خوشی اور غمی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور دونوں چیزیں ایسی ہیں جن میں کچھ حدود اور قیود ہیں۔ آج کل دیکھیں مسلمانوں میں خوشیوں کے موقعوں پر بھی زمانے کے زیر اثر طرح طرح کی بدعات اور لغویات راہ پا گئی ہیں، اور غموں کے موقع پر بھی طرح طرح کی بدعات اور رسومات نے لے لی۔ لیکن ایک احمدی کو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام بھی کر رہا ہے اس کا کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ نظر آنا چاہیے، اور ہر عمل اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود قائم کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے ہر کام۔ میں نے جو خوشی اور غمی کا ذکر کیا ہے، تو خوشیوں میں ایک خوشی جو بہت بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے وہ شادی کی خوشی ہے، اور یہ فرض ہے۔ جب بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اپنی زندگیاں تجرد میں گزاریں گے، شادی نہیں کریں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا بنایا اور فرمایا کہ نیکی وہی ہے جو میری سنت پر عمل کرتے ہوئے اور تعلیم کے مطابق کی جائے، اور میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادات بھی کرتا ہوں، اور آپ کی عبادات کا تصور کا جو معیار ہے وہ تو تصور سے باہر ہے۔ بس یہ ایک فرض ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اگر کوئی روک نہ ہو، کوئی امر مانے نہ ہو تو ضرور شادی کرے، لیکن ان میں بعض رسمیں راہ آ گئی ہیں، خاص طور پر پاکستانی اور ہندوستانی معاشرے میں، جن کا اسلام کی تعلیم سے کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اب اس حد تک بعض رسوم کو ادا کرنے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں کہ جس معاشرے میں ان رسوم کی ادائیگی بڑی دھوم دھام سے کی جاتی ہے، وہاں یہ تصور قائم ہو گیا ہے کہ یہ شاید یہ بھی شادی کے فرائض میں داخل ہے، اور اس کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ مہندی کی ایک رسم ہے، اس کو بھی شادی جتنی اہمیت دی جانے لگی ہے۔ اس پر دعوتیں ہوتی ہیں، کارڈ چھپائے جاتے ہیں، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی دن دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور شادی سے پہلے بھی جاری ہو جاتا ہے، کئی ہفتے پہلے بعض دفعہ جاری ہو جاتا ہے، اور ہر دن
نیا سٹیج بھی سج رہا ہوتا ہے، اور اس بات پر بھی تبصرے ہوتے ہیں پھر کہ آج اتنے کھانے پکے اور آج اتنے کھانے پکے۔ یہ سب رسومات ہیں جنہوں نے وسعت نہ رکھنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور قرض کے بوجھ تلے تو پھر دب جاتے ہیں ایسے لوگ۔ غیر احمدی تو یہ کرتے ہی تھے، اب بعض احمدی گھرانوں میں بھی بہت بڑھ بڑھ کر ان لغو اور بیہودہ رسومات پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ بعض خاندان اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ زمانے کے امام کی بات مان کر رسومات سے بچتے، معاشرے کے پیچھے چل کر ان رسومات میں جگڑتے جا رہے ہیں۔ چند ماہ پہلے میں نے اس طرح توجہ دلائی تھی کہ مہندی کی رسم پر ضرورت سے زیادہ خرچ اور بڑی بڑی دعوتوں سے رکنا چاہیے ہمیں۔ تو اس دن یہاں لندن میں بھی ایک احمدی گھر میں مہندی کی دعوت تھی۔ جب انہوں نے میرا خطبہ سنا تو انہوں نے دعوت کینسل کر دی اور لڑکی کی چند سہیلیوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا، اور باقی جو کھانا پکا ہوا تھا، یہاں بیت الفتوح میں ایک فنکشن تھا، اس میں بھیج دیا وہ کھانا۔ تو یہ ہیں وہ احمدی جو توجہ دلانے پر فوری رد عمل دکھاتے ہیں اور پھر معذرت کے خط بھی لکھتے ہیں۔ لیکن مجھے بعض شکایات پاکستان سے اور روبا سے ملی ہیں۔ بعض لوگ ضرورت سے زیادہ اب ان رسموں میں پڑنے لگ گئے ہیں، اور روبا کیونکہ چھوٹا سا شہر ہے اس لیے فوری طور پر وہاں نظر بھی آ جاتی ہیں ساری باتیں۔ اس لیے اب میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ان بیہودہ رسم و رواج کے پیچھے نہ چلیں اور اسے بند کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہماری قوم میں ایک یہ بد رسم ہے کہ شادیوں میں 100,000 روپیہ کا فضول خرچ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو 100,000 روپیہ کا خرچ بھی بہت بڑا خرچ تھا، آج سے 100 سال پہلے یا اس سے زیادہ پہلے۔ لیکن آج کل تو 100,000 کیا لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، اور اپنی بساط سے بڑھ کر خرچ ہوتا ہے، جو شاید اس زمانے کے 100,000 روپوں سے بھی اب زیادہ ہونے لگ گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ آتش بازی وغیرہ بھی حرام ہے، شادیوں پہ جو آتش بازی کی جاتی ہے۔ اب چراغاں بھی شادیوں پہ کرتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں، اور ضرورت سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان میں ہر وقت یہ شور پڑا ہوا ہے، ہر آنے والا یہی بتاتا ہے، اخباروں میں یہی آ رہا ہے کہ بجلی کی کمی ہے، کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اور دوسری طرف بعض گھر ضرورت سے زیادہ اسراف کر کے نہ صرف ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں بلکہ گناہ بھی مول لے رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں احمدی عموماً اس بات کی احتیاط کریں کہ فضول خرچی نہ ہو، اور روا میں خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے، اور یہ صدر عمومی کی ذمہ داری ہے روا میں اس بات کی نگرانی کریں کہ شادیوں پر بے جا اسراف اور دکھاوا اور اپنی شان اور پیسے کا اظہار جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جماعت پر کہ غمی کے موقعوں پر جو رسوم ہیں ان سے تو بچے ہوئے ہیں، 7واں 10واں 40واں غیر احمدیوں کی رسمیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، جو بعض دفعہ بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھر والوں پر بوجھ بن رہی ہوتی ہیں یہ رسمیں۔ لیکن اگر معاشرے کے زیر اثر ایک قسم کی بد رسومات میں مبتلا ہوئے
تو دوسری قسم کی رسومات کی راہ پا سکتے ہیں، اور پھر اس قسم کی باتیں یہاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ بس ہر احمدی کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کرتے ہوئے اسے مسیح و مہدی کی جماعت میں شامل کیا ہے، شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب یہ فرض ہے کہ صحیح اسلامی تعلیم پر عمل ہو۔ شادی بیاہ کے لیے اسلامی تعلیم میں جو فرائض ہیں وہ ایک شادی کا فرض ہے، ایک فنکشن کیا جا سکتا ہے، اگر توفیق ہو تو کھانا وغیرہ بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی فرض نہیں کہ ہر برات جو آئے اس میں مہمان بھی بلا کے کھانا کھلایا جائے، اگر دور سے برات آ رہی ہے تو صرف براتیوں کو ہی کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ملکی قانون روکتا ہے تو کھانے وغیرہ سے رکنا چاہیے، اور ایک محدود پیمانے پر صرف گھر والے کھانا کھائیں یا چند براتی جو آتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک وقت میں ملکی قانون نے پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اب کیا صورتحال ہے مجھے علم نہیں، لیکن کچھ حد تک پابندی اب بھی ہے۔ دوسرے ولیمہ ہے جو اصل حکم ہے کہ اپنے قریبیوں کو بلا کر اس کی دعوت کی جائے شادی کی۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں شادی کی دعوت کا یہی ایک حکم ہے، لیکن وہ بھی ضروری نہیں کہ بڑے وسیع پیمانے پر ہو، حسب توفیق جتنی جس کی توفیق ہے وہ بلا کر کھانا کھلا سکتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقصد پیدائش بتایا ہے۔ ہر وہ عمل جو نیک عمل ہے، جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اگر یہ مد نظر رہے تو تبھی اسی چیز میں ہماری بقا ہے، اور اسی بات سے پھر رسومات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، بدعات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، فضول خرچیوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، لغویات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اور ظلموں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ ظلم بعض دفعہ لاشعوری طور پر ایک تو ظاہری ظلم ہے جو جابر لوگ کرتے ہی ہیں، ایک اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی رسم و رواج میں مبتلا ہو کر، اور پھر معاشرے میں اس کا رواج دے کر ان غریبوں پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں جو پھر سمجھتے ہیں کہ یہی شاید ایک فرائض میں داخل ہو چکی چیز۔ اور جس معاشرے میں یہ باتیں ہوں، ظلم اور لغویات اور بدعات وغیرہ، وہ معاشرہ پھر ایک دوسرے کا حق مارنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ لیکن اگر ہم چیزوں سے بچیں گے تو ہم حق مارنے سے بھی بچ رہے ہوں گے، ظلموں سے بھی بچ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی بن رہے ہوں گے۔ اور آج احمدی سے بڑھ کر کون ایسے معاشرے کا نعرہ لگاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دوسروں کے حقوق قائم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آج احمدی کے علاوہ کس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا؟ آج احمدی کے علاوہ کس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا؟ آج احمدی کے علاوہ کس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر ایک راہ میں دستور العمل بنائے گا؟ بس جب احمدی ہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کے نور سے فیض پانے کے لیے زمانے کے امام کے ہاتھ پر یہ عہد کیا ہے، شرائط بیعت میں داخل ہے،
تو پھر اپنے عہد کا پاس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس عہد کی پابندی کر کے ہم اپنے آپ کو جکڑ نہیں رہے، بلکہ شیطان کے پنجے سے چھڑا رہے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے تحفظ کے سامان کر رہے ہیں، اپنی فہم و فراست کو جلا بخش رہے ہیں، اپنی عفت و پاکیزگی کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی حیا کے معیار بلند کر رہے ہیں، صبر اور قناعت کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اندر زہد و تقوی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کر رہے ہیں، اپنی امانت کے حق کی ادائیگی کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے معیار حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اپنے مقصد پیدائش کو حاصل کر سکیں۔ بس اگر اندھیروں سے نکلنا ہے اور نور حاصل کرنا ہے اور زمانے کے امام کی بیعت کا صحیح حق ادا کرنا ہے تو دنیا داری کی باتوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جانے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ حیا کا معیار بلند کرنے کا میں نے ذکر کیا ہے۔ حیا بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل کی دنیاوی ایجادات، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ وغیرہ ہیں، اس نے حیا کے معیار کی تعریف بھی بدل دی ہے۔ کھلی کھلی بے حیائی دکھانے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی نہیں ہے۔ بس ایک احمدی کہ حیا کا یہ معیار نہیں ہونا چاہیے جو ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دیکھتا ہے۔ یہ حیا نہیں ہے، بلکہ ہوا و ہوس میں گرفتاری ہے۔ بے حجابیوں اور بے پردگی نے بعض بظاہر شریف احمدی گھرانوں میں بھی حیا کے معیار جو ہیں الٹا کر رکھتی ہیں۔ زمانے کی ترقی کے نام پر بعض ایسی باتیں کی جاتی ہیں، بعض ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں جو کوئی شریف آدمی دیکھ نہیں سکتا، چاہے میاں بیوی ہوں۔ بعض حرکتیں ایسی ہیں جب دوسروں کے سامنے کی جاتی ہیں تو وہ نہ صرف ناجائز ہوتی ہیں بلکہ گناہ بن جاتی ہیں۔ اگر احمدی گھروں نے اپنے گھروں کو ان بےہودگیوں سے پاک نہ رکھا تو پھر اس عہد کا بھی پاس نہ کیا اور اپنا ایمان بھی ضائع کیا جو انہوں نے جس عہد کی تجدید انہوں نے اس زمانے کے امام کے ہاتھ پر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بس ہر احمدی نوجوان کو خاص طور پر یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آج کل کی برائیوں کو میڈیا پر دیکھ کر اس کے جال میں نہ پھنس جائیں، ورنہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ انہی بےہودگیوں کا اثر ہے کہ پھر تمام حدود بعض لوگ جو اس میں ملوث ہوتے ہیں پھلانگ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر بعضوں کو اخراج جماعت کی تعزیر بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہو کہ میرا ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی ہر مرتکب کو بدنما بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا ہر حیادار کو حسن و سیرت بخشتا ہے اور اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بس یہ خوبصورتی ہے جو انسان کے اندر نیک اعمال کی
کو بجا لانے اور اس کی تحریک سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی شرم دل میں ہو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں شرم بخشی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہیں، بلکہ جو شخص شرم رکھتا ہے وہ اپنے سر اور اس میں سمائے ہوئے خیالات کی حفاظت کرے۔ یہ شرم ہے کہ اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کی حفاظت کرو۔ پیٹ اور اس میں جو خوراک وہ بھرتا ہے اس کی وہ حفاظت کرے۔ موت اور ابتلا کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو شخص آخرت پر نظر رکھتا ہے وہ دنیاوی زندگی کی زینت کے خیالات کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس جس نے یہ طرز زندگی اختیار کیا اس نے واقعی خدا کی شرم رکھی۔ یہ فرمان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ذہن میں آنے والے ہر خیال کو اللہ تعالیٰ کی شرم لیے ہوئے آنا چاہیے۔ کوئی خیال اگر بد خیال آتا بھی ہے تو فوری طور پہ جھٹکا جانا چاہیے، استغفار کے ذریعے سے اس کو جھٹکنا چاہیے۔ جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو عمل بھی پاک ہوں گے۔ لغویات پھر ایسے انسانوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکیں گی۔ اسی طرح انسان اپنی روزی کے بھی حلال ذرائع استعمال کرے، محنت کرے، محنت سے کمائے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے پیسے پر نظر رکھ کر چھیننے کی کوشش کرے یا غلط طریقے سے پیسے کمائے۔ پاکستان وغیرہ میں رشوت وغیرہ بھی بڑی عام ہے کہ سب حلال کی کمائیاں نہیں ہیں۔ یہی فرمایا آپ نے کہ اپنے پیٹ اور اس میں جو خوراک بھرتا ہے اس سے بچت کرے۔ بس جائز کمائی سے اپنا بھی اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو پھر اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے اللہ کو پانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عہد کو نبھاتے ہوئے، اپنی بیعت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے حقیقی ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی۔ اگر اس کے بعد پھر ہم دنیا داری میں پڑھ کر رسم و رواج یا لغویات کے توق اپنے گردنوں میں ڈالے رہیں گے تو ہم نہ عبادتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ نور سے حصہ لے سکتے ہیں۔ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ وہ نیک باتوں کو حکم دیتا ہے، انہیں بری باتوں سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان پر ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے، اور ان سے ان کے بوجھ اور توق اتار دیتا ہے۔ گردنوں میں جو پھندے پڑے ہوئے ہیں وہ اتار دیتا ہے۔ یہ پھندے پہلی قوموں میں پڑے ہوئے تھے، پہلے مذہبوں میں پڑے ہوئے تھے، اپنے دین کو بھول کر اس رسم و رواج میں پڑھ کر یہودیوں اور عیسائیوں نے گلوں میں پھندے ڈالے ہوئے تھے۔ اب وہی باتیں بعض مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر وہ ہم میں بھی پیدا ہو گئیں تو پھر ہم یہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم
اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. بس یہ توق ہمیں اتارنے ہوں گے. بس اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہم اس نبی پر بھی ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے لیے حلال و حرام کا فرق بتا کر دین کے بارے میں غلط نظریات کے توق ہماری گردنوں سے اتارے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ باوجود ان واضح ہدایات کے پھر بھی بعض توق اپنی گردنوں پر ڈال لیے ہیں. لیکن ہم احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت کے بعد اس حقیقت کو دوبارہ سمجھیں کہ یہ توق اپنی گردنوں سے کس طرح اتارنے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ قبروں پر سجدے سے ہم بچے ہوئے ہیں. پیر پرستی سے ہم عموماً بچے ہوئے ہیں. بعض جگہ اکا دکا شکایات آتی بھی ہیں. رسم و رواج سے ہم بچے ہوئے ہیں عمومی طور پر, بعض غلط قسم کے رسم و رواج سے. لیکن بعض چیزیں راہ پا رہی ہیں جیسا کہ میں نے کہا. لیکن اگر بے احتیاطیوں میں ہم بڑھتے رہے یہ توق پھر ہمارے گلوں میں پڑ جائیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے ہیں ہمارے گلوں سے, اور جن کو پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اتارنے کی نصیحت فرمائی ہے. ہم پھر دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور ظاہر ہے جب ایسی صورت ہوگی تو پھر جماعت سے بھی باہر ہو جائیں گے, کیونکہ جماعت سے تو وہی جڑ کر رہ سکتے ہیں جو نور سے حصہ لینے والے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول اور کتاب سے حصہ لے رہے ہیں. وہی جماعت سے جڑ کر رہ سکتے ہیں. جو اللہ اور رسول اور اس کی کتاب سے حصہ نہیں لے رہے وہ نور سے بھی حصہ نہیں لے رہے. جو نور سے حصہ لینے کی کوشش نہیں کر رہے وہ ایمان سے بھی دور جا رہے ہیں. تو یہ ایک چکر ہے جو چلتا چلا جاتا ہے. بس ہر وقت اپنی حالتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی نور تھے اور آسمان سے کامل نور آپ پر اترا تھا, یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل اور میرے دیگر اعضاء میں نور رکھ دے. یہ دعا اصل میں تو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہر وقت اپنے سوچوں اور اپنے اعضاء کو, اپنے خیالات کو, اپنے دماغوں کو, اپنے جسم کے ہر حصے کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق استعمال میں لانے کی کوشش کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ ذہن بھی پاکیزہ خیال رکھنے والے ہوں اور عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کی کوشش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے والے ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے قول پر عمل کرنے والے ہوں, رسم و رواج سے بچنے والے ہوں, دنیاوی ہوا و ہوس اور ظلموں سے دور رہنے والے ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے نور سے ہم ہمیشہ حصہ پاتے چلے جائیں. کبھی ہماری کوئی بدبختی ہمیں اس نور سے محروم نہ کرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر